اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا آپ جی ہماری گفتگو خیریت سے آپ لوگ، علی عباس، جوہر، افنان آپ ٹھیک ہیں؟ کسا، ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ کسا جی آپ خیریت؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے، ناز فاطمہ، رئیسہ، سمرین آپ ٹھیک ہیں؟ جی آغا الحمدللہ. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب، کتاب نحو مقدماتی میں، کتاب نحو نحو مقدماتی مقدمات. میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں رہی بات چل رہی تھی؟ منصوبات کے بارے میں. منصوبات کے بارے میں، یعنی کیا مطلب؟ اسم کے اعراب کے بارے میں، اسم کے اعراب کے اعراب کے بارے بارے میں، میں. اسم اعراب کے بارے میں. آ سکتا ہے اسم میں کیا آ اعراب سکتا ہے؟ کیا اعراب کیا کیا آ اعراب سکتا ہے؟ ہے؟ اسم میں کیا کیا ہے؟ بتایا تھا اسم میں رفع آ سکتا ہے، اسم میں نصب آ سکتا رفع آ سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں رفع 9 مقامات پہ آ سکتا ہے۔ ہے. اسم جی جب فاعل ہو، واقع ہو، نائب فاعل واقع ہو، مبتدا اور واقع ہو، خبر مبتدا واقع و ہو، خبر واقع، افعال ناقصہ، افعال افعال ناقصہ، متحرکہ، حروف شبیہہ متحرکہ، لیسا کا اسم واقع ہو، اسم اور مالا جیت اور حروف مشبہ فعل کی خبر واقع ہو۔ 9 خبر. مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ جب بھی مرفوع ہوگا علامت رفع یا ضمہ ہوگا یا الف ہوگا یا واو۔ واو. ضمہ اس میں مفرد، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم میں، اور الف تثنیہ میں، واو جمع مذکر سالم اور اسماء جمع. ستہ، اسماء ستہ ہو اخو ہو۔ آغا اسکرین جی تھوڑا مطلب ایسے جلجلا رہی ہے جیسے. آپ لوگوں کی بھی ہل رہی ہے؟ نہیں مولانا. ہلکی ہلکی سی، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اسم پہ نصب کب آتا ہے؟ 14 مقامات پر اسم پہ نصب آتا ہے۔ 14 مقامات پہ اسم میں نصب آتا ہے. نصب کی کیا رئیس ہے جو آپ ہاں یہ بتائیے، نصب جو آتا ہے 14 مقامات پہ، جب نصب آتا ہے تو نصب کی علامت کیا ہوتی ہے اسم میں؟ یا تو فتحہ ہوگی، فتح کہاں الف. ہوگی ہے؟ جمع مذکر سالم اور اس میں مفرد اور الف اسماء ستہ میں، ستہ. یا یا جمع مذکر سالم میں، اور کسرہ کسرہ. جمع مؤنث سالم۔ اسم 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے، جس میں سے ہم نے 5 مفعول پڑھ لیے، حال پڑھ لیا، تمیز پڑھ لیا، 7 منصوب پڑھ لیے، 7 اب 5 پہلے پڑھ چکے ہیں، نواسب 12، 2 منصوب رہ گئے ہیں۔ آج ہم وہی پڑھنے والے ہیں۔ اس منصوب کا نام کیا ہے؟ مستثنا۔ کیا نام ہے؟ مستثنا۔ مستثنی. مستثنا نام. کیا پڑھتے ہیں؟ میم سین تے سے نون کھڑا ہے، مستثنا۔ مستثنا آپ اردو میں بھی کبھی کبھی سنا ہوگا، مستثنا آپ نے بھی کبھی کبھی سنا ہوگا۔ مستثنا آواز آ رہی ہے؟ الگ کر دینا. جی جدا کرنا، مستثنا یعنی الگ تم کر دینا. مستثنا ہو۔ میں نے کہا کہ بھائی فلا 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 یہ کام کرو، سب مل کے یہ کام کرو، لیکن تم مستثنا ہو، تم جدا ہو، یعنی تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ مستثنا کے معنی آپ لفظ سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ مستثنی، مستثنا باب استفعال سے استثنا یستثنی، اور آپ جانتے ہیں کسا غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنانا ہو تو علامت مضارع کی جگہ یستثنی تھا، یا کی جگہ میم مضمومہ لگا دیتے ہیں، ما قبل آخر کو کسرہ دے تو اس میں فاعل مستثنی، اور اگر فتحہ دے تو مستثنا اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ مستثنی استثنا کرنے والا، مستثنا استثنا کیا ہوا، کیا ہوا. استثنا کیا جدا کیا ہوا۔ تو ہم جو مستثنا پڑھ رہے ہیں، مستثنا یعنی جدا کیا ہوا۔ لفظ سے سمرین، ناز فاطمہ، رئیسہ، لفظ سے جی تعریف سمجھ پا رہی ہے؟
ابھی تو کم سے کم سمجھ میں آ ہی رہی ہے مستثنا اس میں مفعول ہے یہ لفظ مستثنا اس میں مفعول ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو تو میں نے اس کتاب میں نہیں آیا ہے لیکن ویسے میں نے اس میں لکھوایا تھا اور ابھی بھی ویسے بھی بتا رکھا ہے میں نے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلون کے وزن پہ آتا ہے کس وزن پہ فاعلون فاعلون ناصرون ناصران ناصرون اس وزن پہ ہے ظالمون ظالمان ظالمون ٹھیک ہے قاتلون قاتلان قاتلون اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ آتا ہے اور اس میں مفعول مفعول انہی کے وزن پہ آتا ہے کس وزن پہ آتا ہے کس مفعول کے وزن مفعول کے جیسے مضروب مضروبان مضروبون منصور منصوران منصورون مقتول مقتولان مقتولون تو ثلاثی مجرد جو ہے فعل ہم نے پڑھا ہے فعل یا ثلاثی مجرد ہوتا ہے ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا بائی مزید ثلاثی مجرد جو ہے اس میں جس کے 6 وزن تھے 6 باب تھے ثلاثی مجرد جو تھا اس میں اس میں فاعل فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ مفعول آتا ہے لیکن غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ چاہے ثلاثی مزید ہو جو 10 باب مشہور تھے چاہے رباعی مجرد چاہے رباعی مزید اس میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر اس میں فاعل کیا ثلاثی مجرد کے بعد ثلاثی مزید ہے ثلاثی مزید میں باب افعال کیا تھا جی اکرما یکرمو اکرام اکرامہ کو مضارع کیا بن رہا تھا یکرم افتعال یفتعل افتعال میں اجتہاد یجتہد یجتہد ٹھیک ہے اجتہاد یا کل باب تفعیل فعل یفعل تفعیل کلفا تکلیف یکلفو کلفا یکلفو تکلیف اب ہم اس کا اس میں فاعل بنائیں یا اس میں مفعول بنائیں تو اس کا طریقہ میں نے آج بتایا تھا اگر ثلاثی مجرد چاہے ثلاثی مزید ہو چاہے رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید ہو جیسے دہرجا یودا ہے جو رباعی مجرد کا دیکھ لیجئے یودا کوئی سا بھی ہو ثلاثی مجرد میں تو فقط فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل مفعول کے وزن پہ اس میں مفعول لیکن غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل یا اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ایک ایسا میم جس پر ضمہ ہو ایک ایسا میم جس کو پر ضمہ وہ لگائیں گے تو یا ہٹا دیجئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایسا میم جس پہ ضمہ ہو دیکھیے ٹھیک ہے نہیں اور ما قبل آخر یعنی سیکنڈ لاسٹ کو کسرہ دے دیں گے اب یہاں آلریڈی کسرہ ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو کیونکہ فعل تھا تو ضمہ تھا اس میں تو تنوین آتی ہے یہی بن گیا اس میں فاعل مکرمون مجتہدون مکلفون مدارجون گردان ویسے اس کی طرح چھ جیسے وہ تو فاعل فاعلان فاعلون ایسے مکرمون مکرمان مکرمون کیونکہ اسم میں تسنیہ جمع کیسے بنتا ہے تسنیہ بناتے ہیں الف و نون سے مکرمون مکرمان جمع کیسے بنتا ہے مکرمون واو اور نون سے بہرحال یہ ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیسے بنتا ہے اس میں مفعول میں کچھ نہیں کرنا یہ سیم ہے میم مضمومہ شروع میں بس یہاں پہ ما قبل آخر کسرہ تھا اس میں بس فتحہ کرنا ہوتا ہے مکرم اور دوسرا فرق اور ہے بتائیے کیا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ فاعل آپ جانتے ہیں فعل معلوم سے بنتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے مضارع مجہول سے تو اس مضارع معلوم مضارع مجہول تو اب یہ مضارع معلوم سے تو مکرمون ہے اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہی میم مضمومہ شروع میں علامت مضارع کی جگہ ما قبل آخر کو فتحہ دے دیتے ہیں یہی مکرمون اس میں فاعل ہے مکرمون کہہ دیں اس میں مفعول ہے مجتہدون اس میں فاعل ہے مجتہدون اس میں مفعول ہے مکلفون اس میں فاعل ہے مکلفون اس میں مفعول ہے مدارجون اس میں فاعل ہے مدارجون بس زبر اور زیر کا فرق ہے سیکنڈ لاسٹ والے حرف پہ زبر اور زیر کا فرق ہے عیسیٰ اس میں فاعل اس میں مفعول میں
جی اس کو باب استفال میں جب لے کے جاتے ہیں تو استثناء تھا جو کہ قاعدہ اعلان کی وجہ سے استثناء ہو جاتا ہے. استثناء مضارع بنتا ہے یستثنی. یستثنی تو کیا بنے گا؟ مستثنی. اس میں فاعل ما قبل آخر کسرہ مستثنی اور فتح دے تو مستثنا. مستثنا یعنی جدا کیا ہوا. مکلف کو تکلیف دینے والا، ذمہ داری دینے والا کون ہے؟ مکلف اللہ. مکلف کون ہے؟ اللہ. اللہ. تو کیا میں اور جب جی. بچہ بالغ ہو جاتا ہے لڑکی لڑکا وہ ہو جاتا ہے مکلف. مکلف یعنی جسے مکلف. تکلیف دی گئی، جسے ذمہ داری دی دی گئی. گئی. تو آپ رئیسہ مکلف ہیں یعنی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. میں مکلف ہوں کیونکہ مجھے ذمہ داری دی ہے. لیکن یہ بچہ چھوٹا سا ہے، یہ مکلف نہیں ہے کیونکہ ابھی اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، مثلا یہ بالغ نہیں ہے، جو بھی ہے مسئلہ ایسا ہے. تو مکلف اللہ ہے، مکلف ہم ہیں. ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری دینے والا اور ہمیں دی گئی، ہمیں مکلف. صحیح ہے جی. جی. مقلد اور مقلد، قلدا یقلدو تقلید. باب تفعیل کا باب قلدا کیسے ہوگا؟ قلدا یقلدو تقلید. قلدا یقلدو تقلید. یقلدو اس میں ایک بنائیے، اس میں فاعل کا یو کی جگہ منہ کر دیں گے. یاد ہے نا میں مضمومہ میم ضمہ لا دیں گے. ما قبل آخر کسرہ ہے تو مقلد تقلید کرنے والا اس میں فاعل. کون؟ رئیس صاحب کون ہے؟ مقلد جو کا تقلید کرتے ہیں، لیکن جن کی تقلید کرتے ہیں وہ کون ہے؟ مقلد. مقلد. مجتہدین ہے مقلد، ہمیں مقلد. کیا فرق ہے مقلد مقلد میں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا فرق ہے. مقلد تقلید کرنے والا، مقلد جس کی تقلید جس کی کی جائے. تکلیف. مستثنی جدا کرنے والا، مستثنا جدا کیا ہوا. جو اس میں منصوب ہے مستثنا، یہ مستثنا ہے یعنی کہ جدا کیا گیا ہے. اسے جدا کیا گیا. یہ میں نے یہ لفظ سمجھانے کے لیے یہ مقدمہ بنایا، صرف ایک مستثنا لفظ سمجھانے کے لیے کہ مستثنا صرفی اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے اس میں مفعول ہے مستثنا، اور اگر یہ مستثنی ہوتا اس میں فاعل مستثنا. ٹھیک ہے. اب آپ میں مثال دے کے سمجھانا شروع کرتا ہوں. میں مثال دے کے دخل الطلاب، دخل رئیسہ، دخل الطلاب دخل الطلاب مثلا فی المدرسہ، فی المدرسہ. سمیر فاطمہ، ناز فاطمہ، دخل الطلاب فی رہی. فی المدرسہ. سمرین نہیں بول رہی ہیں، جی آگا بولیے، حاضری کا ثبوت دیجیے. سمرین، ناز فاطمہ، ترکیب اگر کریں دخلا فعل ماضی، فعل ماضی ہے، طلاب فاعل ہے، کی طرف بھی جا رہی ہے طلاب کی. طلاب فعل ماضی کے بعد آنے والا ہے جو مرفوع فاعل ہے. فاعل فی حرف جر. ٹھیک ہے، کیونکہ جمع مکسر ہے طلاب فی مدرسہ. کیا مطلب ہے؟ طلاب داخل ہوئے مدرسے میں. جب میں کہوں تو طلاب مدرسے میں داخل ہوئے تو آپ سمجھیں سب کے سب داخل ہو گئے، سب کے سب. لیکن میں کہوں إلا زيدا سعیدہ. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ طلاب طلاب مدرسے میں داخل ہو گئے سعید کو چھوڑ کر، سعید کو یا سعید کے علاوہ. سعید کے علاوہ طلاب مدرسے میں داخل ہو گئے، یا سعید کو چھوڑ کر باقی سب طلاب مدرسے میں داخل ہو گئے. میں نے طلاب کے اوپر کیا حکم لگایا یہاں اس مثال میں؟ مستثنی. طلاب کے اوپر میں نے کیا حکم لگایا؟ آسان داخل ہونے کا. ٹھیک ہے، طلاب کے اوپر کیا حکم لگایا؟ داخل ہونے کا. داخل ہونے کا حکم جو ہے سعید کو میں نے اس سے جدا کر دیا. داخل ہونے کا جو حکم طلاب پہ لگایا تھا کہ مدرسے میں داخل ہوئے، اس کا مطلب سعید داخل نہیں ہوا. تو سعید کو حکم دخول سے
جدا کر دیا. جی جو داخل ہونے کا حکم تھا سعید کو الا کے ذریعے سے میں نے خارج کر دیا. اس معاملے داخل ہونے کے حکم سے اس کو خارج کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی اب تو پھر سے کہہ رہا ہوں دخلت طلاب یہاں پر طلاب کے اوپر کیا حکم لگایا جا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ فاعل وہ ہے اس میں مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. تو اس کی نسبت دی جا رہی ہے نا داخل ہونے کی. تو طلاب کے اوپر داخل ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے بدرستے میں کہ سب داخل ہوئے طلاب داخل ہوئے. لیکن میں نے اللہ کے ذریعے سے سعید کو اس داخل ہونے کے حکم سے جدا کر دیا مستثنا کر دیا. تو اب تعریف سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کا مطلب سعید نہیں ہوا تو باقی سب طلاب داخل ہوئے ہیں سعید داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی اب دیکھیے تو سعیدن دیکھیے کیا دکھ رہا ہے آپ کو سامنے سے کچھ دو چیزیں تو ایسے بھی دکھ رہی ہوں کہ اسم ہے منصوب ہے اسم ہے منصوب ہے. جی اسے کہتے ہیں کلمہ استثناء. کیا کہتے ہیں اسے؟ کلمہ استثناء. حالانکہ حرف ہے آپ حرف کہہ لیجیے کیونکہ ہمیشہ استثناء کے لیے فقط حرف ہی نہیں ہے. ابھی لکھواؤں گا کلمہ استثناء. بعض ایسے ہیں جو اسم ہے کلمہ استثناء کلمہ استثناء یعنی جدا کرنے والا کلمہ. آپ نے سعید کو جو ہم نے کیا سعید کو جدا کیا ہے داخل ہونے سے کیسے جدا کیا؟ اللہ کے ذریعے سے اللہ کے ذریعے اس کے ذریعے سے جدا کیا ہے. تو اب آپ کو تین چیزیں سامنے سے دکھ رہی ہیں. سعیدن اسم ہے منصوب ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے کلمہ استثناء کے ذریعے سے کلمہ استثناء کے ذریعے سے. تو مستثنیٰ کی تعریف کیا ہوئی؟ مستثنیٰ ایسا اسم میں منصوب ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ماقبل پہ جو حکم لگایا جا رہا ہے حکم سے خارج کیا جائے جدا کیا جائے. سمجھ میں آ گئی تعریف کی حدیث تمرین فاطمہ؟ جی مولانا. جی آئیے تو اب یہاں پر ہم سعید کو جدا کیا ہے نا جی سعید کو کہتے ہیں مستثنیٰ. سعید کو کہتے ہیں مطلب ہر جگہ سعید نہیں ہوگا کو جدا کر رہے ہیں آپ. سعید ہے مستثنیٰ لیکن مستثنیٰ نے جدا کیا ہوا کس چیز کہاں سے جدا کس سے جدا کیا گیا ہے؟ طلاب سے. طلاب سے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. منہ ہے اس سے جس سے جدا کیا گیا. منہ یعنی مستثنیٰ منہ اس سے جدا کیا ہوا. مستثنیٰ نے جدا کیا ہوا مستثنیٰ منہ اس سے جدا کیا ہوا. تو سعید کو طلاب سے جدا کیا ہے نا داخل ہونے میں. جی آگے لہذا جسے جدا کیا جاتا ہے مستثنیٰ کے ذریعے سے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ اور جس چیز سے جدا کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. مستثنیٰ منہ. ٹھیک ہے تو لفظ سمجھ میں آ گئے. اب تین چیزیں اس میں ہیں مستثنیٰ والے جس میں مستثنیٰ ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مستثنیٰ جسے جدا کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے کلمہ استثناء جس کے ذریعے سے جدا کیا گیا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے وہ جس سے جدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اگر آپ سے کوئی تعریف پوچھے بھائی مستثنیٰ مستثنیٰ منہ اور کلمہ استثناء کی تعریف کیجیے تو آپ کا کلمہ استثناء وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے کسی شخص یا کسی چیز کو حکم سے خارج ما قبل حکم سے خارج کیا جاتا ہے جدا کیا جاتا ہے. مستثنیٰ وہی اس میں منصوب ہے جس کو کلمہ استثناء کے ذریعے سے ما قبل کے حکم سے خارج کیا جاتا ہے. طلاب کے اوپر داخل ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے اور طلاب سے سعید کو اللہ کے ذریعے سے خارج کر دیا. جس سے خارج کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. لفظ سے سمجھ مارا منہ ہے اس سے منہ اس سے جدا کیا ہوا. ٹھیک ہے اب میں تعریف لکھ دیتا ہوں لکھنے کے لیے. مثال سے اچھی سمجھ میں آ گیا مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ جی جدا. میں کہوں ابھی مثال کے طور پر سب کلاس میں آئے ہیں بطول چودھری کو چھوڑ کر آنے کا حکم سب پہ ہے لیکن اس سے جدا کیا ہے بطول چودھری تو وہ جدا ہے. تو میں کہوں گا جو چھوڑ کر ہے وہ اللہ ہے. میں کہوں گا مثلا جاءت تلامذۃ یا طلاب جاءت طلاب فی الصف الی الصف یا
حضرت طلاب فی الصف، طلاب صف میں کلاس میں حاضر ہیں حاضر ہے بدول کو چھوڑ کر ہے نہیں، تو یہ جی بدول کو حاضر ہونے سے مستثنا کیا کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے، تو بدول ہے مستثنا، انہیں جدا کیا گیا ہے، اور آپ طلاب ہیں آپ سے جدا کیا گیا کہ وہ حاضر نہیں ہے، آپ مستثنی من وہ نہیں ہے، وہ حاضر نہیں، اس حکم سے حاضر ہونے کے حکم سے انہیں جدا، تو آپ سب ہیں طلاب مستثنا من ہو، اللہ کے ذریعے سے مستثنا کیا ہے تو یہ کلمہ استثناء ہے، اور مثال کے طور پر اس کلاس میں بطول ہے مستثنا، انہیں جدا کیا گیا حاضر نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں آیا؟ جی مولانا جی آغا یہ ہے اچھا ہے کہ آپ لوگ حاضر ہیں، ورنہ آپ کی بھی مثال دے دیتا ہوں کسی کی ہے جی مولانا کہ مثلا یہ حاضر نہیں ہے، مثلا رئیسہ حاضر نہیں ہے، سمرین حاضر نہیں ہے، یا ناز فاطمہ حاضر نہیں ہے، حاضر ہونے کے بعد حاضر مستثنا ٹھیک ہے، مستثنا کسے کہتے ہیں؟ رئیسہ مستثنا ایک ایسا ایسا اسم ہے جو اس میں استثناء کیا گیا ہو اس ضرور دیکھیے، ہاں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، یہاں پہ تو انہوں نے کہہ دیا منصوب مت کہیں، کیونکہ ہر مستثنا کا اعراب نصب نہیں ہوتا، بعض مستثنا منصوب ہوتے ہیں، ورنہ آگے جا کے پڑھیں گے آپ کچھ مستثنا، اسی لیے آگے کی کتابوں جب منصوبات گناتے ہیں اس میں مستثنا کو نہیں گناتے، کیونکہ وہاں جو کہہ رہے ہیں جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں فلاں 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 چیز، لیکن جو فقط مرفوع آتے ہیں فقط فلاں 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 چیز، لیکن کچھ ایسے جو مرفوع اور منصوب دونوں واقع ہو سکتے ہیں، جیسے نواسخ کا اسم و خبر کچھ مرفوع ہے کچھ منصوب، تو اگر آپ آگے کی کتابوں میں جا کے پڑھیں گے تو وہاں ایسے ہیڈنگ بنے گی، وہ اسم جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، یہ چار ایسے اسم جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، پھر ایک بنے گا جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں فلاں فلاں فلاں، اس میں اس کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو مرفوع بھی واقع ہوتے ہیں غیر منصوب بھی، وہ کیا ہیں؟ نواسخ، کیا اسم و خبر، کبھی یہ ان کا اسم کسی کا مرفوع ہے خبر منصوب ہے، کسی کا اسم منصوب ہے خبر مرفوع ہے، ایسے ہی مستثنا کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی آپ کو مرفوع اور مجرور بھی مل جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن اس لیے کیونکہ منصوبات کی مقدمات کی بحث ہے، کیونکہ یہ منصوب بھی واقع ہوتا ہے نا بعض مقامات پہ صحیح، لیکن ہوتا تو ہے منصوب، تو آپ یہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے جو کلمہ استثناء کے ذریعے سے، جو کلمہ جسے کلمہ استثناء کے استثناء کے ذریعے ذریعے سے جسے الگ کر دے، جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے استثناء کسا علی عباس کلمہ، میں حرف استثناء نہیں کہا، میں نے حرف استثناء کے ذریعے، استثناء کے لیے کلمات ہیں اس میں حرف بھی نہیں ہے، کچھ اسم بھی ہیں، اور اتفاق سے فعل بھی ہیں، کچھ تو فعل بھی ہے، ہاشا، تو آپ جا کے دیکھیں نا ہاشا فعل ہے، ہاشا فعل ہے، ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ غیر اسم ہے، میں کہوں حضرت اللہ غیر سید غیر کیا ہے؟ حرف نہیں ہے اس میں، کلمہ استثناء ہے لیکن حرف نہیں ہے، اس میں استثناء ہے، فعل استثناء ہے، اللہ حرف استثناء ہے، یعنی اس کا مطلب کلمے کی تین قسمیں ہیں، فعل حرف، تو یہ کلمہ استثناء جو ہے تینوں قسم کے پائے جاتے ہیں، اس لیے کلمہ کہیے، ایک ایسا اسم ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ما قبل کے حکم سے جدا کیا جائے، ما قبل حکم سے، ما قبل یعنی اس سے پہلے، ما قبل کے حکم سے خارج کیا جائے، خارج کیا جائے یا جدا کیا جائے، خارج کیا جائے یا جدا کیا جائے، جدا کیا جائے، یا کہیں خارج کیا جائے یا جدا کیا جائے، مثال آپ نے دیکھی وہی جو میں نے ابھی دی تھی، کیا دی تھی؟ دخل ٹھیک ہے، دخلت اللہ
دخل الطلاب الصف إلا سعيد. میری مدرس دخل الطلاب طلاب دخل الطلاب فی الصف نا فی المدرسة فی مدرسہ مدرسة إلا إلا سعيد. سعيدا منصوب إلا سعيد. دیکھا آپ نے. اب اس کی تعریف اس کے اوپر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. دیکھیے سعیدن کو دیکھیے اور یہاں دیکھیے. ایسا اس میں سعید اس میں جسے کلمہ استثناء الا کے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ما قبل حکم جو طلاب کے اوپر داخل ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے اس سے خارج کیا گیا ہے, جدا کیا گیا ہے. اب اس میں آپ کو تین چیزیں دیکھی. آپ کو اس میں تین چیزیں دیکھی. کیا جس سے جدا کیا جا رہا ہے, جدا کیا جا رہا ہے, جس سے جدا کیا جا رہا ہے جدا کیا جا رہا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مستثنا منه اور جس چیز کے ذریعے سے جدا کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کلمہ استثناء. کلمہ استثناء. استثناء اور استثناء جو جدا اور جسے جدا کیا جا رہا ہے استثناء مستثنى. مستثنا ٹھیک ہے. اب آپ اس کی یہاں پہ لکھ کے تعریف لکھ بھی سکتے ہیں. تعریف لکھ سکتے ہیں کیا ایسے کرتے ہیں. مستثنا 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 منه مستثنا منه مستثنا منه اور کلمہ استثناء. کلمہ یہ استثناء. ٹھیک ہے. کیسے لکھیں گے تعریف؟ مستثنا کی تعریف تو لکھ لی. مستثنا کی تعریف تو یہ ہے. مستثنا کی تعریف اوپر ہے. مستثنا منه اس سے جدا کیا جائے. مستثنى منه جس سے کلمے کو جدا کر مستثنا کو جس سے مستثنا کو خارج کیا جائے. جس چیز سے بھی خارج کیا جا رہا ہے وہ ہے مستثنا منہ. کلمہ استثناء جس کلمے کے ذریعے جس کو جدا کے کیا ذریعے سے استثناء کو جدا کیا. جس کلمے کے ذریعے سے جس کلمے کے ذریعے سے مستثنا کو کیا گیا جدا کیا جائے. جدا کیا جائے. مستثنا کو مستثنا منہ سے مستثنا منہ سے خارج کیا جائے. ٹھیک ہے. نہیں لکھوانا نہ بھی لکھواتا تو چلتا, سمجھا تو دیا ہی تھا, لیکن لکھنے کے لیے کاپی میں رہے گا تو ریکارڈ لکھا ہوا. جس کلمے کے ذریعے سے مستثنا کو مستثنا منہ سے خارج کیا جائے اسے کہتے ہیں کلمہ یہ استثناء. مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا وہ اسم ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ما قبل کے حکم سے خارج کیا جائے. مستثنا منہ کیا ہے؟ مستثنا منہ وہ ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے جس سے مستثنا کو الا کے ذریعے کلمہ استثناء کے ذریعے سے جس سے خارج کیا جائے. جس سے مستثنا منہ کو مستثنا کو خارج کیا جائے وہ ہے مستثنا منہ. مٹا دیے اگر صحیح ہے بھائی کھلے جی. سمجھ میں نہیں آیا؟ ہو گیا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بات ڈاؤٹ فل ہوا کرے نہ سمجھ میں آیا کرے کہہ دیا کیجیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا. کیوں ڈاؤٹ نہیں ہوتا؟ میں صحیح نہیں سمجھا پاتا. اگر بہت اچھا سمجھا.
چلیے اس کے بعد حروف استثناء ہاں یہ حروف استثناء دے رکھے ہیں انہوں نے لیکن لا حول ولا قوت نہیں صحیح تو ہے حروف استثناء الا عدا حاشا خلائی تو لا حول ولا قوت جو میں نے لکھا نا حاشا وغیرہ حاشا باو تاو کاف لام واو منظر مصطلح ربا حاشا حاشا حرف بھی ہوتا ہے حاشا فعل بھی ہوتا ہے جی ٹھیک ہے حاشا فعل بھی ہوتا ہے حرف بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے حروف استثناء لکھا دیتے ہیں حروف استثناء اور نہیں دے رکھے یہاں سے حروف دے رکھے ہیں اس میں نہیں حروف مشبہ نہیں کہہ رہا حروف جر میں حروف استثناء کہہ رہا ہوں حروف استثناء کون کون سے ہیں دیکھیے یہ تو صرف حروف بتا رہے ہیں یہ صرف حروف بتا رہے ہیں الا الا کی مثال الا دیکھا آپ نے ادا ادا حاشا آشا اور خلا یہ صرف کیا ہے حرف بتایا ہے انہوں نے جبکہ حاشا حرف بھی ہوتا ہے حاشا فعل بھی ہوتا ہے ایک حاشا فعل بھی ہے ایک حاشا بولیے فیل بھی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے فعل بھی ہے غیر جو ہے اس میں غیر بھی استثناء کے لیے آتا ہے جاءت الطلاب کیا کیا لکھوا رکھا ہے سوا غیر اور سوا غیر اور سوا یہ صرف حروف دے رکھے ہیں کیونکہ یہ حروف استثناء حروف استثناء اور یہ اسم ہے یہ استثناء کے لیے یہ اسم ہے کون کون سا سوا جاءت الطلاب فی الصف الى الصف سوا زید سوا غیر زید یہ اسم ہے ان سے بھی استثناء کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ مقدماتی ہے نا یہ تو کلمات جو کلمہ استثناء میں سے صرف حروف بتا رہے ہیں حروف استثناء یہ ہے اب آپ یہ اس میں اہم چیز جو ہے وہ اب ہے اہم چیز جو ہے وہ اب ہے استثناء کی قسمیں اقسام استثناء اقسام یہاں پہ کم دے رکھی ہیں مطلب ڈیٹیل میں آگے کی کتابوں میں لیں گے استثناء کی قسمیں ہیں اقسام رئیسہ جی مولانا اقسام استثناء یعنی استثناء کی اقسام قسمیں اقسام استثناء یہاں پہ انہوں نے دو دے رکھے متصل منقطع ایک ہوتا ہے استثناء متصل ہوتا ہے استثناء متصل استثناء متصل کا معنی ملا ہوا ہے نا اس کو دھیان میں رکھنا ایک ہوتا ہے استثناء منقطع استثناء منقطع استثناء متصل استثناء منقطع استثناء متصل کسے کہتے ہیں وہ استثناء جو ملا ہوا ہو استثناء کو کہتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہوں کی جنس سے ہو جی کس سے ہو جنس سے ہو مستثنیٰ جنس سے ہو مستثنیٰ منہوں کی منہوں کی جنس سے ہو جنس سے ہو ابھی میں مثال دوں گا تب سمجھ میں آئے گا میں کہوں جاء الرجال الرجال
الرجال جا الرجال الا سعید. ابھی اس سے پہلے جو میں نے مثال دی تھی تعریف کے بعد دخلت الطلاب یا دخلت الطلاب فی المدرسہ الا سعیدا سعید طلاب میں شامل تھا یا نہیں؟ جی نہیں کیوں نہیں تھا؟ مطلب الا تعریف میں تو تھا نا، فی الحال داخل نہیں ہوا ہے اس کتاب میں سب میں. جی جب آپ جی کو میں کہوں کہ سب حاضر ہیں بچے نہیں حاضر ہیں تو فی الحال حاضر نہیں ہے تو آپ میں سے ہی جی جی ہے، تو آپ میں سے ہی طلاب میں سے ہی آپ ہی کی طرح کلاس میں آتی ہیں، آج نہیں آئی ہیں، حاضر نہیں ہوئی ہیں، آج مستثنی کیا گیا ہے. ایسے ہی جی رجال مرد آئے سعید کے علاوہ، تو سعید مرد ہے یا نہیں؟ ہے جی تو سعید مستثنی منوں کی جنس سے ہے نا، مردوں میں سے. جی جی ٹھیک ہے، میں وہاں پہ مثال دی سب طلاب حاضر ہوئے سعید کو چھوڑ کر. سعید طلاب میں ہی تو تھا، آج حاضر جی نہیں داخل نہیں ہوا ہے، ہوگا بیمار ہوگا مشغول ہوگا، آج مثلا داخل نہیں ہوا ہے صف میں، آج ہی تو مستثنا ہے لیکن ہے تو طلاب میں شامل ہو. جی مولانا ہاں، تو اسے کہتے ہیں استثناء متصل. اس کو کہتے ہیں استثناء متصل. متصل استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ استثناء متصل اس استثناء کو کہتے ہیں جس میں مستثنا منہ کی جنس میں سے ہو. سعید مردوں ہی میں سے تو ہے، جی سعید مردوں ہی سے تو ہے، وہاں پہ سعید طلاب ہی میں سے تو ہے، بطول چودھری طلاب ہی میں سے تو ہے، رئیسہ جی مولانا طلاب میں سمری. بله اسے کہتے ہیں استثناء متصل. استثناء متصل. متصل. ٹھیک ہے، یہ مستثنیٰ منقطع اس کا الٹا، اس کا الٹا مطلب مستثنی منوں کی جنس سے نہ ہو. اس رئیسہ اس استثناء کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے. جس میں مستثنا من کی جنس سے نہ ہو. اس استثناء کو کہتے ہیں مستثنا مستثنا جنس سے مستثنا ہو، من سوائے کی جنس سے نہ جنس ہو. اس جی استثناء کو کہتے ہیں جنس سے نہ ہو. جن سے نہ جس میں مستثنا جس میں نہیں، جس مستثنا استثناء میں مستثنا منوں کی جنس سے نہ ہو. نہ ہو. نہ ہو. کی جنس سے نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو میں نے سعید کو مستثنا کیا ہے، جدا کیا ہے، ان میں سے مردوں سے جدا کیا ہے کیونکہ مردوں کے لیے آنے کا حکم لگایا، سعید کو میں نے اس سے جدا کیا ہے، تو اس استثناء کو کہتے ہیں استثناء متصل، کیونکہ مستثنا منوں کی جنس سے ہی ہے، مردوں میں سے ہی ہے، یا وہاں پہ سعید طلاب ہی میں سے ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ کہوں انہوں نے جو مثال دی وہ دوں یا میں، چلیے جا القوم، جا القوم پوری قوم آ گئی، جا قوم الا حمارا حمارن گدھے کو چھوڑ کر، گدھے کو حمار کو گدھے کو اس میں سے جدا کیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ دیکھیے اسم ہے جسے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ماں باپ پہ جو حکم لگایا جا رہا ہے اسے خارج کیا جائے. قوم کے اوپر کیا حکم لگایا جا رہا ہے؟ آنے کا. قوم گدھے کے علاوہ سوائے گدھے کے. تو اب بتاؤ استثناء ہے نا، یہ بھی مستثیم ہے، مستثنیٰ، لیکن فرق یہاں ہے کہ گدھا انسانوں میں کی جنس سے تھوڑی ہے، گدھا جانور ہے، قوم انسان ہے، جنس الگ ہے. سعید یہاں مرد ہے، یہ بھی مردوں میں سے ہی تو ہے، لیکن یہاں گدھا جانور سے قوم انسان ہے تو اس کی جنس نہیں ہے نا. جی ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مثال صحیح ہے، یہ مثال غلط ہے کیونکہ حمار تو قوم میں شامل ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. نہیں کر سکتے ہیں مستثنا جیسے میں ابھی کہوں جا المسافرون، جیسے آپ کی کتاب میں دے رکھا ہے جا المسافرون، جا
یعنی کیا مطلب ہوا رئیسا جاء المسافرون مسافر آ رہے ہیں. جاء المسافرون آئے. مسافر آ گئے. مسافر کے اوپر آنے کا حکم لگایا جائے گا مسافروں پہ. فاعل ہے مسافرون مرفوع علامت رفع واو ہے جمع مذکر سالم میں. لیکن میں کہوں الا مسافر آ گئے الا ہم تے آتون تے آتا تے آتا منصوب ہے نہیں تے پہ زبر ہے علامت نصب پتہ ہے. دیکھیے اسم ہے اللہ کے ذریعے سے اس کو جدا کیا جا رہا ہے. متاع کہتے ہیں سامان کو, ساز و سامان, ٹیچی بیگ وغیرہ. متاع کی جمع ہے امتع. متاع قلیل, الدنیا متاع قلیل. متاع کہتے ہیں مال, سامان. متاع کی جمع ہے امتع. متاع کی جمع کیا ہے؟ امتع. ٹھیک ہے, ہاں ساز و سامان جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے امتع کو اللہ کے ذریعے سے کلمہ استثناء کے ذریعے سے ماقبل پہ جو آنے کا حکم لگایا جا رہا ہے اسے خارج کیا گیا. مسافرون آ گئے, مسافر آ گئے, سامان نہیں آیا. سامان کو آنے سے خارج کر دیا, سامان کے علاوہ, سامان کو چھوڑ کر, یعنی سامان ابھی نہیں آیا, مسافر آ گئے. تو آپ دیکھیے مستثنیٰ ہے یہ مثال. دیکھیے اسم کو اللہ کے ذریعے سے ماقبل پہ آنے کا حکم لگایا جا رہا ہے, اس سے خارج کیا جا رہا ہے, نہیں خارج کیا جا رہا ہے آنے سے, سامان نہیں آیا. قصہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں, لیکن اس کو مستثنیٰ منقطع کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ سامان مسافر تھوڑا ہی ہے, مسافر انسان ہوتے ہیں, مسافر انسان ہوتے ہیں. متاع تو اٹیچی بیگ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی جنس سے نہیں ہے. مستثنیٰ کیونکہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ استثناء منقطع, کٹا ہوا ہے, یہ اس سے جدا ہے, کٹی ہوئی ہے. یعنی امتع اور یہ حمار مستثنیٰ منہ میں شامل نہیں ہے, انہیں پھر بھی مستثنیٰ کیا گیا ہے. سمجھ پایا؟ چلیے باقی آدھا درس ہوا ہے, آدھا کل پڑھیں گے. اس میں کیونکہ وہ اصل مقدمہ بیان کیا نا وہ میں نے مستثنی کا مقلد, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے گا نا, حمار اور امتع اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع. حمار کو اور امتع کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے. لیکن سعید کو کہیں گے مستثنیٰ متصل, کیونکہ یہ رجال کی جنس سے ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ